زمین پر زندگی بالکل عارضی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں ہم یہاں صرف امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں صرف وہی ملتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی صحت کے معاملات میں، کبھی مالی مشکلات میں، اور کبھی خاندانی مسائل میں۔ ہر بار آزمائش مختلف ہوتی ہے، چیزیں ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک آزمائش ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان حالات میں کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ کیا یہ آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب لے آئیں گی؟ کیا ہم سمجھیں گے کہ یہ دنیا اور اس کی مشکلات سب عارضی ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ آج بہت اداس ہیں، کسی اچھی خبر کے ملنے پر وہ فوراً دنیا کے سب سے خوشحال انسان بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہی آپ کو خوشخبری دیتا ہے اور آپ کو بے حد خوش کرتا ہے، اور وہی آپ کو اسی آزمائش میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہے، آپ کو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ جب آپ اداس ہو تو پہلا سوال جو آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ یہ رشتہ بنیادی طور پر آپ کی نماز سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ شوق اور محبت سے نماز پڑھتے ہیں؟ یہاں میں صرف باقاعدگی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے، بلکہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کس سے مخاطب ہیں؟ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوچ آپ کی اداسی کو ختم کر دے گی، بس یہ سمجھنے سے کہ آپ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کی خوشی کا مالک ہے۔ ایک دن میری بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی جیسے اور لوگوں کی ہو چکی ہیں، اور اس وقت میں بھی اسی اللہ کے پاس واپس جاؤں گا جس کے لیے میں نے ابھی سجدہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور احساس ہے۔ اگر میں اس پر غور کروں تو یہ احساس اکیلا ہی میری اداسی کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ چاہے زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ کوئی اور آپ کی زندگی کا منصوبہ نہیں بناتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر آپ خوشی سے کہہ سکتے ہیں، یا اللہ اگر یہ آپ کا منصوبہ ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے۔ ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن ہم اس سے دعا کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی فرمایا گیا کہ آپ غم نہ کریں۔ میں آپ کو ایک آیت کا حصہ سناتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے رسول، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی باتوں سے اپنے آپ کو غمگین نہ کریں۔ اللہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو افسردہ نہ کریں۔ لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، کیا آپ واقعی یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر کوئی آپ کے حق میں ہوگا اور آپ کے بارے میں اچھی باتیں کرے؟